قال الله تعالى في القرآن المجيد جزاء وفاقا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے موراب آقائے نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک مختار نائب پروردگار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ علیہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک لے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد باری وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس وقت ہم لوگ تقریب عرس میں شامل حال ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرمائے. اور جو لوگ ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ سننے کے لیے آئے ہیں تو آپ بھی تشریف لے آئیں. انشاءاللہ تعالیٰ آج یہ فیصلہ ہوگا کہ یہ بتائیے کہ آپ لوگوں کا دل زندہ ہے کہ مردہ؟ زندہ ہے بالکل دعوے کے ساتھ. ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ. لیکن آپ یاد رکھیں میں بخاری شریف کی حدیث پڑھوں گا اور فیصلہ کروں گا کہ دل زندہ ہے کہ مردہ. یہ میں کسی دنیا دار سے نہیں پوچھوں گا, محبوب پروردگار سے پوچھوں گا. کہہ دے سبحان اللہ. دنیا دار اگر کوئی باتیں کہیں تو یہ باتیں غلط ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ زمانے میں کسی کا باپ کوئی بات کہے تو باتیں غلط ہو سکتی ہے, کسی کی ماں کہے تو باتیں غلط ہو سکتی ہے, کسی کے دادا کہے تو باتیں غلط ہو سکتی ہے. لیکن جو باتیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے, زمین تو ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے, آسمان بدل سکتا ہے, ہوائیں رخ پھیر سکتی ہے, دریائے اپنی روانی کو الگ کر سکتی ہے, لیکن جو میرے مصطفیٰ نے فرما دیا ہے وہ بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی. کبھی غلط ہو سکتی ہے, کبھی نہیں ہو سکتی ہے. غلط ہے کہ نہیں؟ اب دیکھیں انشاءاللہ تعالی ضرور میں آپ لوگوں کو ایک آلہ دوں گا, سمجھ لیں آئینہ مصطفیٰ دوں گا. آئینہ مصطفیٰ میں آپ چہرہ دیکھیں گے تو آپ کو چل جائے گا کہ آپ کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے, آپ کتنے بیوٹیفل لگتے ہیں, کتنے ہینڈسم لگتے ہیں. جب آئینہ مصطفیٰ سامنے نظر آئے گا آپ اپنے دل کے آئینے میں جھانک کر کے دیکھیں گے, نیا خانے میں دیکھیں گے, پتہ چل جائے گا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. ہے کہ نہیں؟ تقریب عرس میں ہم لوگ شامل حال ہے. اللہ تعالیٰ اس وقت نسلوں کو صراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آج تمام علماء خطبہ شورا سے آپ سماعت کر رہے ہیں. میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ تباہی کے کہانے پہ آج نسلیں نہیں ہیں, ان کے ماں باپ ہیں. آپ کہیں گے کیسے؟ وداؤٹ ریزن نو پرابلم. واٹ از اے ریزن؟ ریزن کہاں ہے؟ آپ ریزن دیکھنے کی کوشش کریں. میں نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. 30واں پارہ سورہ نبا میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جزاء وفاقا, جیسے کو تیسا بدلا. یہ رب فرما رہا ہے جیسے کو تیسا بدلا. جو دوسرے کے لیے گدھا کھولے گا وہ خود گدھے میں جائے گا, جو دوسرے کے لیے برائی سوچے گا وہ خود برا ہو کر کے چلا جائے گا, جو دوسرے کے لیے انسان تباہی سوچے گا وہ تباہی کے دہانے میں خود گرفتار ہو جائے گا. آپ یاد رکھیں آج انسان ایک دوسرے کو, انسان اپنی خوشی کے لیے جس حد تک چاہے اس انسان کو رسوا کرتا ہے, جس حد تک چاہے اس انسان کو ذلیل کرتا ہے, جس حد تک چاہے اس انسان کی جان لینے کی ضرورت پڑے تو جان لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ضرور ہوتا ہے. آج انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ اگر فضل فرمایا تو کچھ باتیں آپ کے ذہن تک اتر جائے گی. ایک بار محبتوں کے ساتھ کہیے سبحان اللہ. یہ آج نسلیں میں نہیں کہتا ہوں کہ تباہی کے دہانے پر ہے, آج ان کے ماں باپ تباہی کے دہانے پر ہے. کیسے ہیں آپ یاد رکھیں, انسان نکاح کرتا ہے سنت مصطفیٰ کے مطابق نہیں, انسان آج میلاد کر رہا ہے سنت مصطفیٰ کے مطابق نہیں, لباس پہن رہا ہے سنت مصطفیٰ کے مطابق نہیں, ختم بڑھا رہا ہے سنت مصطفیٰ کے مطابق نہیں, نماز پڑھ رہا ہے سنت مصطفیٰ کے مطابق نہیں, انسان جنازہ گاہ میں جا رہا ہے سنت مصطفیٰ کے مطابق نہیں. آج انسان پیدا لے رہا ہے سنت مصطفیٰ کے مطابق نہیں, پیدا لے رہا ہے تو سنت مصطفیٰ کے مطابق نہیں, آپریشن ہو گیا رہا.
ہے کہ نہیں؟ ورنہ طریقہ الگ تھا. آج انسان بالکل ہٹ چکا ہے, نبی کے سنت سے اپنے قدم کو بالکل الگ کر لیا ہے. نبی نے ارشاد فرمایا, یہ خدا کا فرمان ہے, جب انسان راہ راست سے ہٹ جائے گا تو انسان کے اوپر ظالم بادشاہ مسلط کر دیا جائے گا. انسان جب اہدنا صراط المستقیم سے پھر جائے گا تو اس کو سمجھانے کے لیے اب کوئی عالم نہیں سمجھائے گا, کوئی حافظ نہیں سمجھائے گا, کوئی قاری نہیں سمجھائے گا. ایسا اللہ ظالم کو مسلط کر دے گا کہ وہ سمجھائے گا تو بھیجے میں گھس جائے گا. ہے کہ نہیں؟ طلاق کا مسئلہ ہو تو سرکار سمجھانے کی کوششیں کر رہی ہے. ٹرپل طلاق کا مسئلہ ہو یا پھر انسان کو حور کے تعلق سے ہو, جو بھی ہو, اب ہر چیز کا جو ہے تذکرہ مسلمان نہیں کر رہا ہے, اللہ کے فضل سے خود بخود نیک پہ ہوتا نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ اب دیکھیں کہ ماں باپ کیسے ہیں, انشاءاللہ بتاؤں گا, لیکن میں شاعر ہوں, سب لوگ جانتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ تقریباً 2000 سے زائد کلام لکھ چکا ہوں. یہ تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں, ماں کے حوالے سے 2 شعر ہے نا پہنچاتا ہوں. مرادا فرمائے اور ماں کے نام پہ کہہ دے سبحان اللہ. میری کن ہے مرادا فرمائے, ایک بار ایسا کہہ دے سبحان اللہ. ماں کی عظمت گھٹانا نہیں چاہیے. آپ یاد رکھیں کہ صاحب عرس سے اگر ماں کی خدمت نہیں کیے ہوتے تو یہاں ہم لوگ جمع نہیں ہوتے, اور جو ماں کا مخالف ہو جائے اللہ تعالیٰ بھی اس کا نہیں ہوتا ہے, مصطفیٰ بھی اس سے رخ پھیر لیتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ سب محاسن سمجھیں, جلسہ کیجئے, جلوس کیجئے, علماء سے محبت کیجئے, لیکن ماں دوا کے لیے طرف جائے سب بیکار ہے. بیکار ہے ہی نہیں. والدین اگر 500 روپیہ کے لیے طرف جائیں تو یہ سب کرنا بیکار ہے. شیر کو جا رہا ملاحظہ فرمائے, ماں کی عظمت گھٹانا کہیے نہیں چاہیے, ماں کی عظمت گھٹانا 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 نہیں چاہیے, ماں کے دل کو دکھانا نہیں. بہت اچھے, بہت اچھے, ماں کے دل کو دکھانا نہیں چاہیے. کل میں نے کلام کہا ہے اور تصدق شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آج 2-3 شعر میں نے کہا ہے, اور ایک کلام میرا ابھی نورالم صاحب کا فیضادہ پڑھ چکا ہے. الحمدللہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ قلم اٹھاتا ہوں لکھا جاتا ہے. کہتے سبحان اللہ. ماں کی عظمت گھٹانا کہیے نہیں چاہیے, ماں کی عظمت گھٹانا نہیں چاہیے. ماں کے ذریعے انسان دنیا میں آتا ہے. آدم علیہ السلام آئے اس روئے زمین پہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے, لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ طریقہ دے دیا. نوح علیہ السلام آئے ماں باپ کے ذریعے سے, ابراہیم علیہ السلام آئے ماں باپ کے ذریعے سے, زکریا علیہ السلام آئے ماں باپ کے ذریعے سے, عیسیٰ علیہ السلام آئے ماں باپ کے ذریعے سے, موسیٰ علیہ السلام آئے ماں باپ کے ذریعے سے, عیسیٰ علیہ السلام آئے ماں باپ کے ذریعے سے, وہ ماں کے ذریعے سے آئے ہیں. آپ یاد رکھیں کچھ ایسے نبی ہیں جو بغیر ماں باپ کے آئے ہیں, کچھ ایسے نبی ہیں جو ماں کے ذریعے آئے ہیں, لیکن اور نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ذریعے بھیجا ہے. انسانوں کو ماں باپ کے ذریعے اللہ نے بھیجا ہے, جانوروں کو ماں باپ کے ذریعے بھیجا ہے, چندوں پر کو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ذریعے بھیجا ہے. لیکن جو انسان اس لیے زمین پہ ماں باپ کا وفادار نہ ہو, ماں باپ کا غدار ہو جائے, تو سمجھ لو اس کا ٹھکانہ جنت نہیں جہنم بن جاتا ہے. اللہ, اس کا ٹھکانہ جنت نہیں جہنم بن جاتا ہے. ماں کے انسان خدمت کرتا ہے, ماں کی خدمت کرتا ہے اور جو سریا پہ پہنچ جاتا ہے. آج زمانہ حیرت ہے کہ اولیاء کرام کا انتقال کیے ہوئے کئی سال گزر گئے, قبرستان میں کئی خاندان کے لوگ, کئی پشت لوگ یہاں آرام فرما ہے, لیکن کسی کے دادا کا پتہ نہیں, کسی کا نانا کا پتہ نہیں, کسی کا پرپوتا کا پتہ نہیں, کسی کا لڑکا پوتا کا پتہ نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی یاد میں جو فنا ہو جاتا ہے, فنا بھی نہ ہو جاتا ہے, فنا بھی شیخ ہو جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی بقایت کی زندگی عطا فرما دی ہے, ایسی بقایت کی زندگی عطا فرما دی ہے کہ اس کے چوکٹ پہ زمانے کو جھکا دیتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت,
علماء کرام لیکن ممبر شریف پر شہنشاہ نغمات مد خان حبیب کبریا محترم معینالدین بشر پوری صاحب تشریف آوری ہو گئی ہے ماشاءاللہ ماشاء اللہ. یہ ماں باپ کی عظمت ہے کہ کوئی آ جا نہیں مرتا ہے.